الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ آقا نامدار محبوب پروردگار آمنہ کے لال امام الانبیاء و رسول محبوب اعظم کہ جس کے در کا دربان ہے جبریل اعظم، اس بارگاہ پاک میں اس محفل اور اس قافلے کو آگے لے جانے سے پہلے بارگاہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہوئے جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد عبد ما فی علم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحبہ ابدا ظہور و کرما. آج ہم اور آپ حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور مشاہد ملت و خلیفہ حضور شیخ ہندوستان علامہ مفتی اجاز حیدر صاحب قادری دام برکاتہ القدسیہ کی پھوپھی اور مولانا قاری تنویر صاحب کی والدہ. میں نے وعدہ کیا تھا اور الحمدللہ میں اس ماحول میں رہا کہ میرے بزرگوں نے درسگاہ میں خالی نہیں پڑھایا بلکہ خلوت و جلوت میں بھی تربیت دی اور یہی سکھایا کہ بیٹا پڑھنا آسان ہے، عمل کے بغیر فیض نہیں ملتا ہے. مومن جب وعدہ کرتا اس کو پورا کرتا. بہرحال جو بات تھی کسی کو ہم منوانے کے مکلف نہیں ہیں، بتانے کے مکلف ہیں. تو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی حضرت کو، اسی سے ایک دن پہلے چھوٹی بچی میری نالین فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طبیعت علی. بہرحال اے رضا کام کا ایک وقت ہے، میں سمجھتا ہوں وقت یہ تھا. حضرت کی دعوت تھی اور زبردستی کی باتیں، بڑے جو بڑے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی اچھا ہی بتاتے ہیں. یہ تو ان سب کی کرم نوازی، آپ لوگوں کی محبت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، کرم جب ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے. اور میں نے حضرت سے بارہا سنا سیکھا کہ کئی بار تو ایسا ہوا، غالباً اس میں ایک دعوت ٹوکم شریف کی بھی تھی. کئی سال ہو گئے حضرت انڈیا سے باہر جا رہے تھے حضور سرکار کے ہندوستان. میں نے خود جا کے بمبئی میں لکھ دیا کہ حضور پیر میں سردی ہو گئی ہے، یہاں گرمی کافی ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ یہاں جائیں یا پروگرام کیسے کریں، تاریخ آگے بڑھا دیں اور کچھ لوگ بزید ہیں وہاں بھی کا کام ہونا ہے. آپ تو جہاں بھی جائیں گے الحمدللہ فیض رضا بانٹتے ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت کی بات کی روشنی میں ایک بار آگے کہنا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضیہ شریف میں اپنے والد ماجد کی تعریف فرمائی رضی اللہ عنہ. اور تعریف کیسے فرمائی آپ لوگ تھوڑی دیر سنیے گا لیکن غور سے سنیے گا. میں ہمیشہ سے تقریروں میں کہتا رہا، حضرت نے تو مجھے پڑھایا بھی ہے، زبردستی کوئی بڑا بننے سے کہلوانے سے نہیں ہوتا ہے، ان کی نگاہ کرم سے ہو جائے. اور بڑا بننے کی ضرورت سے اللہ بڑوں کا غلام بنا دے گا. اس میں تو آدمی گڈھے میں جاتا ہے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ہاں، اس کو مستی اور فقیروں کی خدمت کیا ہے، یہ تو ہمارے علماء ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ان کے گناہگار کو، ہم سب کو، آپ سب کو حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر متحد فرمائے. حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر متحد فرمائے. تو اس کی مستی کو ان علماء سے کبھی پوچھیے کہ سرکار شمس تبریز کا جلوہ کیا ہے تو وہ علامہ روم سے معلوم کرو رضی اللہ عنہ. بہرحال بتانا یہ کہ حضرت سے میں نے عرض کیا اور حضرت کا کافی وقت یہاں ٹوکم شریف بھی آنا جا رہا ہے. ہمارے حرم سے ہمارے یہ غلام علی بھائی بھی ہیں اور بھی صالح محمد بھائی پرانے لوگوں میں ہیں، غلام شیر رضا صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں. حقیقت یہ کہ آپ لوگ مجھ سے اچھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اچھوں کے سمجھے آپ کو اچھا بنا دے. اعلیٰ حضرت کا امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رضی اللہ. میں سوچتا ہوں اکیلے پڑھتا ہوں فرماتے ہیں ہوں رضا اچھا وہ صورت نہیں ہے، حالانکہ میں ادھر نسبت کرتا ہوں. اور سبحان اللہ
بتانا یہ میں نے جا کے عرض کیا حضور اس کو آگے کر دیجیے، گرمی ہے، پیر میں تکلیف ہے. تو حضرت فرمایا بیٹا یہ جملہ فرمایا، افریقہ، امریکہ، دبئی ودیشوں میں جانے والے پیر مولوی کم نہیں ہیں، ایک ڈھونڈو 20 ملیں گے، لیکن گاؤں میں جانے والے بہت کم ہیں، اور خاص کر غریبوں کی دعوت پر. اور میں آج کے جوکم شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، 25 سال پہلے کا جوکم شریف ہے، جب دیوبند کچا تھا. سمجھ رہے ہوں گے آپ، ادھر بھی سمجھ لیجیے ادھر بھی سمجھ لیجیے، دو مانا. اور کچا تھا، اور وہ حضرت کی تقریر ہے اس مشاہد ملت کی، انڈا مرغی کا کچا بچہ یا انڈا کچا انڈا جو بھی کہہ لیجیے. اور وہ تو اب تباہی پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کردار تک پہنچائے، ظالمین کو ہلاک فرمائے، مستقیم کو حق والوں کا بولبالا فرمائے. بہرحال پڑھائی کے دور کے مجھے الفاظ بھی یاد ہیں، یہ یہی کے لیے نہیں، حضرت ریشی کے لیے فرماتے تھے بیٹا پہلے ایمان، وہ مکان کچے تھے ایمان پکے تھے، مکان کچے تھے ایمان پکے تھے. تو حضرت نے مجھے جواب یہ کیا کہ بیٹا ان غریبوں میں جانے والے کیوں. ایک بات سمجھ لیجیے، آج جوکم شریف آنے کا راستہ بھی ہے، سڑکیں بھی ہیں، لیکن جب بیل گاڑی پہ آنے والے آتے تھے نا، اور جب دھکے لگانے والے بیل گاڑی میں لگاتے تھے، ادھر بارش بھی ہے، ادھر روڈ تو چھوڑیے کھیت میں بیل گاڑی ہے، لیکن میاں عشق وہ ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب حضرت لوگ گاؤں سے واپسی کرتے تھے تو گھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھی. یہ سب دیکھا ہے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ حضرت نے اگر گاؤں کا دیسی گھی کھایا ہے نا، یہ پراگ، امول، آنندا، یہ برانڈ کا دور ہے، ایسی مولویوں کے برانڈ ہیں. مصباحی، نعیمی، علیمی، ولیمی، ارے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو رنگ حسینی عطا فرمائے. میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، یہ تو حضرت کی محبت اور الحمدللہ میرے دل سے ارادہ، اور میں نے نیت کری کہ میں جاؤں گا اور پھر سرکار مسجد ملت کی جلوہ گاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضرت جیسا عالم بات کرے تو دادا پیر کے 2 بیٹوں کے مشاہد و مشہود ہی پر سمجھتے رہ جاؤ. ایک دن نہیں کئی دن انشاءاللہ اپنی طرف سے وہ بول دیں گے کہ مشاہد و مشہود ہی سمجھتے رہ جاؤ. اور پھر جلوہ ادریس تو سبحان اللہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، اور پھر ادھر معصوم بھی ہے، سبحان اللہ، ادھر پھر ناظر روحانی اور عسکری کا معنی بھی پوچھ لیجیے گا. بن سکتا ہے لیکن علامہ روم مدرسے سے ملا تو بن گئے تھے، لیکن دنیا کے علماء سے پوچھو کہ علامہ روم عاشق کہاں سے بنے. دنیا کی یونیورسٹی کے خانوں عربی بولو، فارسی بولو، سنسکرت بولو، سارے علوم سیکھ لو تو علامہ روم کی جوتی نہیں ہو سکتے. سلاطین بادشاہ جس کا اپنا پروٹوکول تھا کہ دیکھو ملاقات کے لیے سفارشیں ہوتی تھی، وہ مولانا روم بھی کسی ملنگ کے دیوانے ہو گئے، کسی درویش کے عاشق ہو گئے تھے، کسی اللہ کے محبوب کے دیوانے ہو گئے تھے. اور تمام ملک کا علم ایک طرف رکھ کے اور یہ اعلان کر دیا قیامت تک کے ملاؤں کے لیے مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد. یہی پڑھتے رہو تو گہرائی میں پہنچو. مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد. مولا ہے، ان سے پوچھو، ان سے. ارے میں یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، الفاظ کی جادوگری نہیں ہے. 8 سال کا درس نظامیہ، ذمہ داری سے جملہ نوٹ کرنا، 8 سال کا درس نظامیہ کربلا والے اور اہل بیت کے عاشق اور محبوب کے ایک دیوانے کی چٹکیوں کا مسئلہ ہے.
चुटकियों का यही जोम तो ले जाता है। सरकार आला हज़रत के वालिद ने अल कलामुल औज़ा सूरह अलम नशरा की तफसीर लिखी, दरिया बहा दिए, सुभान अल्लाह, दरिया बहा दिए। मैं क्या बताऊं, ये तो उलमा जानते हैं, कल्लमुन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, दरिया बहा दिए। फिर फरमाते हैं यही तो रह गया है, अना तय्यिब अना ताहिर, अना तय्यिब अना ताहिर, मैं ये हूं, मैं ये हूं। आला हजरत मुहतातीन फुक़हा में शुमार है, इमाम वक्त हैं, इमाम अजल हैं, सब लिख गए, फिर भी दर्श दिया, उनके आगे दावे हस्ती रज़ा, उनके आगे दावे हस्ती रज़ा। कुत्तों की क्या औकात है? हमको तो ये दर्श दे गए, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, ये तो वो बख्शवा देंगे हाथ पकड़ के इंशाअल्लाह, मेरा भरोसा है। सुभान अल्लाह। करे हश्र में जो शफाअत रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। लेकिन मैं आपको पैगाम देना क्या चाह रहा हूं वो बता रहा था। मौलवी बहुत मिल जाते हैं, मदरसों में मौलवी बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, एक दो किताब नहीं 20 किताब से हवाला पेश कर दूंगा, लेकिन शेर जो बनाते हैं वो मौला अली बनाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक शेर अहले बैत की बारगाह से बनता है, वहां से मोहर लगती है, तब पास होता है। ऐसे नहीं कह दिया था दादा पीर। एक जगह मैंने खत में देखा, तहदीस नेमत के तौर पे मैंने कई जुमले देखे, लेकिन अभी जल्दी एक जुमला हालत जलाल में देखा, नियामत फारूकी मौला अली की नियामत का जलवा। फरमाया मंजूर तू हशमत अली के पंजे से नहीं बच पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजूर तू हशमत अली के पंजे से नहीं बच पाएगा। मैं कहता हूं शेर तो आला हजरत ने कहा मख्ता, लेकिन अगर इसको देखोगे तो पीलीभीत में जलवा मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की बार है, जादू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और ये मत समझना कि ये अपने जमाने के मौलाना मुफ्ती हैं, ये मुहद्दिस भी हैं, ये मुफस्सिर भी हैं, ये सुभान अल्लाह मजहरे गौसे पाक, नाइबे गौसे पाक भी हैं। और अर्ज ये कर रहा था, लेकिन एक बात समझ लो, जो कहना चाहता बात भूल जाऊंगा। जब शीरा होता है तो चींटे भी आते हैं, चींटियां भी आती हैं। पुराने बूढ़ों से पूछना, जब दोकम शरीफ आसपास के गांव कच्चे मकान थे, छप्परों में आकर गरीबों को सीने से लगाने वाले पीर का नाम मुशाहिदे मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश में बैलगाड़ी पे बैठ के आने वाले पीर का नाम मसूदे मिल्लत है। भीगते में मैंने देखा है, ट्रैक्टर पे कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पीरी का खुमार नहीं। सुन्नियों की सुन्नियत को जगाने के लिए, ईमान बचाने के लिए बेइज़्निल्लाह आने वाले का नाम शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। जब माल हुआ, आपके बच्चे कमाने गए गुजरात और मान लीजिए दुबई और बंबई, तो शीरे के बाद तो चींटे आते हैं, लेकिन ये जरूर पहचानना पड़ेगा कि असली कौन सा माल है, नकली कौन सा है। ये समझ लीजिए आप। मेरी दुआ है कि मौला दोकम के उलमा और मुझ गुनाहगार आप सबको हक के साथ, हक के लिए हक पर मुत्तहिद फरमाए। आमीन, आमीन। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। रास्ते भर इनसे बात करता हुआ आया मौलाना सज्जाद साहब से, मैंने कहा पता नहीं कौन आशिक, कौन दीवाना दोकम में ऐसा था कि जिसकी माँ, जिसकी नानी, जिसकी दादी, जिसके बाप, जिसके वालिद, कोई तो ऐसा हशमती था, मर्द कामिल, कि जिसके आंसू, जिसकी दुआएं के मज़र आला हजरत ने मशहूदे मिल्लत का चमकता हुआ चिराग यहाँ भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। फूल यहाँ भेज दिया। जितना भी इस पे नाज करो, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हजरत कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आराम कर सकते थे। मियाँ बुजुर्गों की मंजिल ये है कि उनके लिए सुभान अल्लाह कोई करीबी और दूरी नहीं है, वो जब जहां चाहे चले जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन बताना यह था कि तारीख इस्लाम गवाह है, पढ़ने वाले उलमा जानते हैं, मुसलमानों ने दो लोगों से जंग करी है, एक अंदर वालों से, एक बाहर वालों से। एक मुनाफिकीन मक्का हैं और एक मक्का के कुफार और मुशरिकीन हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, खुले दुश्मनों से मुकाबला आसान है,
بنسبت ان کے جو اندر کے منافق ہوتے ہیں. میرے پاس کسی کے بارے میں ثبوت نہیں نہ آپ کے پاس ثبوت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آپ کی سب کی ظاہری بات کی اصلاح فرمائے. دعا کرنا چاہیے, حوصلہ رکھنا چاہیے, ہمت ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ابھی بھی میں پلی بھیشی کی بات کر رہا ہوں, حضور شیر ہندوستان بھی تھے اور بھی حضرات تھے. میرے بزرگوں نے خلوت میں بھی یہ جملہ کہا ہمارے خاندان کے بچوں سے, بیٹا ہم نے جب بھی کوئی کام کیا ہم نے یہ دیکھا اللہ اور رسول کی رضا اس میں حاصل ہو جائے. خدا اور رسول کی رضا کے لیے کام کرو گے ہمیشہ کامیاب رہو گے, اور دنیا کو دیکھو گے تو دھوکہ کھاؤ گے. تو بتانا یہ تھا کہ یہ میرا نصیب تھا کہ اس محفل پاک میں شرکت. اور میں تو کہتا ہوں آپ دیکھیے ہم لوگ نسبت والے ہیں, اور نسبت کی بحث وہ ہے کئی اعتبار سے کہ مہینوں کرو تو کم ہے. پوچھ لیجیے علماء سے, مہینوں کرو تو کم ہے. عند الفقہاء, عند الاصفیاء, عند المتکلمین, نسبت کی بحث وہ ہے. ہم نسبت والے ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈوکن شریف میرا 21 میں آنا لکھا تھا, اور یہ 21 کس کی ہے بتا دوں, یہ 21 اس کی ہے. سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. ہاں علی ہے وہ, علی ہے وہ, علی ہے, ہاں علی ہے وہ, علی ہے وہ, علی ہے. مولا سے نسبت ہے. اور دل میں جو بات آئے کہہ دو. ہمارے علماء مجھے وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ ان سب کو بھی, لوگوں کے علماء کو, یہاں والوں کو, مجھ کو, سب کو, میرے بچوں کو, آپ کی نسلوں کو رنگ حسینی عطا فرمائے. جیسے بھائی فاروقی, صدیقی, عثمانی, عالمی عطا فرمائے. وہ رنگ قادری, حشمتی, برکاتی, رسوی, سچا رنگ عطا فرمائے. بس تمنا یہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے وظیفہ بتایا. سبحان اللہ. لیکن عرض کیا کرتا, ہم نسبت والے ہیں. یہ 21 سرکار مولا کی ہے. اور میاں یہ کون ہیں آپ سب جانتے ہیں. بے شک ہمارا عقیدہ ہے, علماء سے آپ نے سنا ہے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل, تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر, دفع شر کن خیرا بر, یا شبیر یا شبر. فرماتے اللہ حضرت تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. اور سبحان اللہ کہہ دیے, کیا بات فرماتی, فرماتے ہیں سبحان اللہ. تمنا ہے فرما یہ روز محشر, تمنا ہے فرما یہ روز محشر. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے آقا, تمنا ہے فرما یہ روز محشر. یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. ہم جیسے گناہگار, ہم جیسے سیاہکار کیا بتائیں گے عظمت سرکار کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ نام لیے زمانہ جیے, کہ نام لیے زمانہ جیے. اصل تو وہ ہیں, اول تو وہ ہیں, آخر تو وہ ہیں, اور مرکز وہی ہے. مرکز حضور کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے سبحان تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے در کا درباں, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. اعلیٰ حضرت ہیں, یہ ہمیں شما کی بات نہیں ہے. دوسرا کہتا کوئی پوچھتا, تیرے در کے درباں ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے, تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. اور کیا بات کہہ دی, سبحان اللہ. ساری تحقیق قربان ہے اس پر. وہ نامی کے نام میں خدا نام دے. تتھیریوں ڈرو, تتھیری کتے مرو, فرق کرنے والوں مرو, کیونکہ رضا کے نیزے کی مار ہے. وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا. تم فرق کرنے چلے, اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں, کہو معاذ اللہ رب العالمین. شیخ چلی میں گرفتار ہوئے, اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جدا نہیں ہیں, وہ
وہی ذل حق، وہی نور حق، وہی ذل حق ہے، انہی کا سب ہے، انہی سے سب نہیں، ان کے مل میں آسمان کے زمین نہیں کے سب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت میں تبھی کہتا ہوں، میں نہیں کہتا پڑھو مت، مدرسے مت جاؤ، رہو مدرسے میں لیکن دل رہے مدینے شریف میں. اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو. سبحان اللہ. فرماتے وہ نامی کے نام میں. ارے یہ تو کئی گھنٹے بیٹھو حنفی صاحب کے پاس تو سمجھ میں آئے گا کہاں کس کی نسبت ہے. یہ تو حصول فیض کے لیے پڑھ لو. اعلیٰ حضرت وہ نامی کے نام میں، وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا. کیا نام تیرا؟ رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے بیٹا وہ جس کے لیے. کون؟ مولوی، پیر، مرشد، شیخ نہیں ہے بیٹا وہ جس کے لیے عرش اعظم. اللہ اکبر. مصطفیٰ کی گلی پلے نہ پڑے بڑے بڑے ملا کو تو علی کے سمجھ میں آئیں گے. پہلے گلی سمجھ لے، گلی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. وہ اس رہ رویلا، وہ اس رہ رویلا مکان کی گلی ہے، میرے مصطفیٰ کی گلی ہے، وہ آقا کی گلی ہے بیٹا وہ جس کے لیے عرش اعظم. وہ اس رہ رویلا، وہ اس رہ رویلا مکان کی گلی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا. کیوں کسی سے مانگے ہماری شفاعت؟ تو سبحان اللہ بتا دیا راستہ کیا ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی. تو الحمدللہ قدرت ملی ہے، بے بس نبی نہیں ہے ہمارا. ارے ان کے پیارے غوث پاک کے بارے میں فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ان کا یہ عالم ہے کہ سب کی عقلیں ایک حد تک جا سکتی ہیں. فرماتے ہیں غوث پاک کے مراتب اس سے بھی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ. جب بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، شہزادے کا شہزادہ، شہزادے کا شہزادہ پوتا سمجھ میں نہ آئے تو کربلا والے سمجھ میں آئیں گے؟ یہ تو دل والوں سے پوچھو. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روح. میں پھر کہوں گا، میں نہیں کہتا، میں علم کی بات کر رہا تھا تو بات کیا کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے والد کی تعریف فرمائی فتاوی رضویہ شریف میں رضی اللہ تعالیٰ. پھر جملہ غور سے سننا، سوال بڑا اہم تھا، بہت اہم سوال تھا. 100 سال پہلے کا سوال ہے پڑھے لکھوں کا. سوال یہ تھا اس زمانے میں ایسا مفتی بتایا جائے جس کی بات پر، فتوے پر، جواب پر آنکھ میچ کر ہم عمل کر سکیں. حضرت بیٹھے ہیں. بہت اہم سوال تھا. علماء جانتے ہیں کس کے فتوے کس کے جواب پر، مفہوم یہ کس کی بات کس کی جواب، کس کا جواب کس کا فتویٰ کس کی بات پر ہم آنکھ میچ کر عمل کر سکیں. اعلیٰ حضرت نے کئی باتیں لکھی اور بھی سوالات تھے رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ بات آئی تو فرمایا، ایک نام تو لیا علامہ تاج الفضول بدایوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرا فرمایا خاتم المحققین، بلکہ ایک جگہ ختام کا صیغہ استعمال کیا. ختام المحققین علماء جانتے ہیں برالغوم کی دنیا کی باتیں. ہمیں تو اس سے مطلب ہے کہ کام ہے ان کے ذکر سے. وہ یوں ہوا کہ یوں ذکر سنو. فرماتے ہیں کہ یہ دو شخصیتیں، جملہ زون سنیے گا، جو سنیت کے آفتاب و مہتاب تھے، جو سنیت کے آفتاب و مہتاب تھے. مفہوم یہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے بیچ سے سفر ہو گیا، بارگاہ پاک میں رخصت ہو گئے. اب میں کس کا نام بتاؤں؟ آگے تو نہیں لکھا حضور کی انکساری، لیکن میرا دل کہتا ہے بھائی جانے عقیدت، اگر وہ کوئی ذات تھی جس کے
فتوے پہ آنکھ میچ کے عمل کیا جائے تو علامہ نقی علی کے لخت جگر الشیخ امام محمد رضا حضور اعلیٰ حضرت کی ذات والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اس میں آگے فرماتے ہیں حاشا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے والد ہیں، بلکہ میں نے ان کی صحبت مبارکہ میں جو حاصل کیا اس کا نظیر علماء عرب و عجم میں نہ پایا. میں اس کی روشنی میں عرض کر رہا تھا، حضرت لوگوں نے خاص کر حنفی صاحب وغیرہ نے صحبت گزاری ہے. میں اگر اس کو ثابت کروں تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں ثابت کر دوں گا کہ حضور شیر ہندوستان کا دوسرا نام میں سمجھتا ہوں عطائے غریب نواز ہے. سبحان اللہ. وہ عطائے خواجہ ہے. میں نے دیکھا پوری عمر خلوت و جلوت کو دیکھا، پیر ہونا اور ہے، خطیب ہونا اور ہے، لیکن میاں ان سب سے پوچھو پریکٹیکل اور ہے. آج باتیں تو بہت ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، گفتگو بہت ہے. یہی کچھ اسباب ہیں جو میں کم نکلتا ہوں. آپ کو صاحب بتا رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے. اور میں نے ہمیشہ کہا پنجتن پاک کے صدقے 5 ہوں لیکن دل والے ہوں، سبحان اللہ. عشق والے ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے. شریعت مطالعہ میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کثرت و قلت. ہاں ٹھیک ہے، اللہ سنیوں کی کثرت اور اس فوج کو اور بڑھائے، برکت دے، اچھی بات ہے. لیکن ہماری تاریخ بھی ہم کو نہیں بھولنا چاہیے. بدر کے میدان میں 313 عاشق ہیں اور کربلا شریف میں 72 ہیں. یہ سمجھ لیجیے آپ. اگر یہ ذہن میں رہے گا تو آپ اس بات سے اور اس کرم سے بچے رہیں گے. لیکن میں عرض کیا کر رہا تھا، تقریر کرنا اور ہے، خطابت کرنا اور ہے. ہم بھی آپ سے نعرے لگوا سکتے ہیں، مولانا صاحب بھی لگوا سکتے ہیں، یہ بھی لگوا سکتے ہیں. آپ لگا دیں گے، ہم چلے جائیں گے. لیکن ہمارے بزرگوں نے سبحان اللہ اس کھیتی کو لگایا ہے. سبحان اللہ. بے شک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کسی بوڑھے باپ سے پوچھئے جب وہ سردی میں جاتا ہے اور چاول اور دھان کا دور ہوتا ہے، جو اس کو احساس ہے وہ اس کے بیٹے کو بمبئی میں بیٹھ کے احساس نہیں ہوگا کہ میرے باپ نے کھیتی کیسے کری ہے. ہر آدمی احساس دل نہیں ہوتا ہے. حضرت نے اسی منظر کو کھینچتے ہوئے ادھر لکھا تھا صحابہ کی قربانیوں پر، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا. یہ تو میاں کرم ہے جو یہ کہہ لیجئے. حضرت فرماتی ہیں اپنی تقریر میں نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے. حضرت لوگوں کی محبت تعارف کرا دیا. لیکن میں اپنی زبان میں اگر اپنا تعارف کراؤں تو ایک ایمان والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے، اس کا سوچنا یہ ہوتا ہے، اس کی فیلنگز یہ ہوتی ہیں، احساسات یہ ہوتے ہیں. وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. ہم جیسوں کی کیا اوقات ہے، بڑے بڑوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے والد کے سن لیجیے آپ کیا فرماتے ہیں. ہم تو یہی سوچتے ہیں ایمان کی دعا کرو، ایمان کی. اور ایک بات سن لو، ایمان کثرت کا نام نہیں ہے، مولویوں کی بھیڑ کا نام نہیں ہے، یہ ڈائلاگ بازی کا نام نہیں ہے، یہ آراس اور یہ کثرت آراس کا مدارس کا نام نہیں ہے. ایمان یہ قمقمے کا نام نہیں ہے، شاعروں کی نظامت کی ناظم کی نظامت کا نام نہیں ہے، مدارس کے کمروں کا نام نہیں ہے. ایمان الحب للہ ولرسولہ والبغض للہ ولرسولہ کا نام ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سن لو حکم والوں، سن لو. میں اس صحبت میں رہتا ہوں کہ میرے حضرت نے ابھی غریبوں میں سامان تقسیم کروایا. ابھی کی بات ہے پیلی بھیت شریف میں. میں نے کہا حضور اتنی اجلت؟ فرمایا تم نے بزرگوں کو پڑھا نہیں ہے؟
کہ ظہر پڑھو تو عصر کی امید نہیں، اللہ ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ عصر پڑھو مغرب کی امید نہیں، ملے کہ نہ ملے، اللہ ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ اور میں ایک جملہ بارہا کہتا ہوں خلوت و جلوت میں، یہ سب سن لیں، بے شک اپنے پیروں کے گیت گاؤ، خوب منقبتیں پڑھو، لیکن حق کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، ڈرنا حشمتی کو بھی چاہیے، سب کو ڈرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے۔ پوچھیے علماء سے، اسی خوف و رجا کا نام ایمان ہے۔ لہذا عرض کیا کر رہا تھا، ایک بات سمجھ لو، بہت لمبی باتیں کروں تو کئی گھنٹے باتیں کرتا رہوں۔ عام زبان میں اگر آپ کو بتاؤں نا، ایمان کیا ہے؟ گستاخ رسول کو دیکھ کر تمہارے چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو دوکم والوں، بھاپور والوں، جو باتیں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، اتنا وقت نہیں کہ یہاں دلائل سے ثابت کروں، لیکن جہاں آؤ گے دکھا دوں گا، ثابت کر دوں گا۔ سنیت کے نقصان میں دو لوگوں کا ہاتھ ہے، دو لوگوں کا، گھمنڈی سیٹھیوں کا، چاپلوس پونجی پتیوں کا، بمبئی میں جا کے دو پیسے کمانے والے چند چھچورے سیٹھیوں کا، اور نیم ملا خطرہ ایمان والے کا۔ ان گاؤں کو لوٹنے میں دو کا ہاتھ ہے۔ یہ ملاؤں کے باپ نے نہیں بچایا ہے ٹوکم، یہ ٹوکم بچایا ہے تو فاتح کشمیر نے بچایا ہے، یہ ٹوکم بچایا ہے تو مشاہد ملت کے قدم پر، یہ ٹوکم بچا ہے کہ مشہود ملت آئے ہیں گرمیوں میں۔ میں ہر مولوی کی قدر کرتا ہوں جو حق پر ہے، لیکن جو حق سے ہٹ جائے اس کو گھر تک پہنچا نہیں دیتا ہوں۔ سن لو ٹوکم والوں، سن لو، ناچنے والے ملا بہت ہیں، گانے والے ملا بہت ہیں، ایکٹنگ والے ملا بہت ہیں، اسٹائل والے ملا بہت ہیں، پگڑی پکڑ والے ملا بہت ہیں، تقریر کامیاب کرانے والے ملا بہت ہیں۔ میں اس شیر کا پوتا اور بیٹا ہوں تو میں نے اپنی زندگی میں میں رہا ہوں شیر ہندوستان کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ میرے باپ ہیں۔ سنو، عطائے غریب نواز کا نام شیر ہندوستان ہے، رضا کی ننگی تلوار کے نام شیر ہندوستان ہے، مولا علی کے جلال کے جلوے کا نام شیر ہندوستان ہے، رنگ فاروقی کے عکس کا نام شیر ہندوستان ہے، نیابت رضا کا نام شیر ہندوستان ہے، شیر سنت کی مدحیت کا نام شیر ہندوستان ہے، مشاہد ملت کی خلوت و جلوت کے جلووں کا نام شیر ہندوستان ہے، مشہود ملت کے جلال کا نام شیر ہندوستان ہے، معصوم ملت کی فکر کا نام شیر ہندوستان ہے، ناصر ملت کے تدبر کا نام شیر۔ ایک بات سن لو، سن لو، یہاں سے نہیں دل کے کان کھول کے، میں کثرت و قلت نہیں دیکھتا ہوں، میں مرد دیکھتا ہوں، مرد بنو، مرد، بچوں کو مرد بناؤ۔ یہ گویوں پہ بے شک حق والا ہو اس کو دو، میں افراط تفریط نہیں کرتا، دو پیسہ بھی تو لٹاؤ، لیکن ایک بات دیکھ لو، حسینی ہے کہ نہیں ہے؟ دوغلے کو نوٹ دینا بھی جائز نہیں ہے، دوغلے بہت ہیں، یکتا گیر محکم گیر، حسین پاک کے در کے ٹکڑے کرنے والا واقع کر کے انتقال کر جائے گا، لیکن سودا نہیں کرے گا۔ تم نے کیا سمجھا؟ تم نے کیا سمجھا؟ میں بھی کہہ کے آیا، جس کی شہزادی کا جلوہ یہ ہو اس کے والد کا مقام کیا ہوگا؟ میں نے کہا سنو، یہ 2021 کا آغاز بھی جمعۃ المبارکہ سے ہو رہا ہے، خیر مناؤ، خالی دوا کی ڈیٹ نہیں ہوتی، کمینوں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اور مولا علی سرکار نے جملہ سن لینا، دولہا بنا کے غوث پاک کو بٹھا دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات کر رہے یار؟ ارے تمہیں کیا پتا، سادہ کرتا ہونا اور ہے تحمد و لنگی، لیکن میاں
بڑے بڑے چپے سے اور بڑے بڑے پتھر سے، بڑے بڑے عربی فارسی والے سے ایک بلی بھی نہ ہل سکے، اور تحمد و لنگی پہننے والا رضا کا شیر ندوہ اور دیوبند ہلا دے۔ سبحان اللہ۔ ہیبت لباس سے نہیں ہوتی ہے، ہیبت ٹوپی سے نہیں ہوتی ہے، ہیبت جبے سے نہیں ہوتی ہے، ہیبت عربی سے نہیں ہوتی ہے۔ کوئی معلم الملاکوت بھی ہے اور کوئی معلم الملکوت بھی ہے، اس پہ گھمنڈ نہیں کرو۔ ہیبت ہوتی ہے تو حق کی بنا پہ ہوتی ہے۔ حق ہے تو جلوہ ہے، حق ہے تو نور ہے، حق ہے تو جمال ہے، حق ہے تو جلال ہے، حق ہے تو تابانیاں ہیں، حق ہے تو تابندگی ہے، حق ہے تو نور ہے۔ حق سے سب ہیں، ہم سے حق نہیں ہے، حق سے ہم ہیں، حق سے سب ہیں۔ ابھی حضرت نے آتی ہوئی بات کہی کہ میں نے کہا یہ خالی پرلی شپ کے لیے معیار نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی کیوں کروں؟ کوئی ہو، ترازو یہی ہے، معیار یہی ہے، پیرامیٹر یہی ہے جو فرماتے اعلیٰ حضرت میرا مسلک، میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا نہیں خالی مسلکی اعلیٰ حضرت بہت آسان ہے کہنا۔ اسی لگانے والے سے پوچھ لو مسلک کہتے کسے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اگر عام زبان میں کہوں خدا و رسول کے دشمنوں کی ایسی تیسی کرنے کا نام، احقاق حق ابطال باطل کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمارت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، کثرت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا فرماتے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ؟ اے تصور جو یعنی خود گم، اے تصور جو یعنی خود گم، اے تصور جو یعنی خود گم، الحب للہ والبغض للہ کی لذتوں سے آشنا نہیں تم۔ تمہیں کیا پتا آقا کی محبت میں لڑنے والے کا مقام کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے۔ میں نے ہندوستان میں تو کئی حملے دیکھے، یہ رضا کا وہ شعر ہے نا، پوچھو حضرت سے، پوچھو علماء سے، بہت لڑائیاں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ ڈائلاگ کب تک مارتا آدمی؟ جب تک لاٹھی نہیں آتی ہے، لاٹھی کے بعد تھوڑی آواز سست ہوتی ہے، بولے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ٹینشن ہے، سجاد بھائی کیا ہو رہا تھا دیکھنا۔ لاٹھی کے بعد اگر کچھ اور لیا ہے تو کچھ کے پجامے خراب ہوا کرناٹک میں، کہنا اور ہے، پریکٹیکل اور ہے، کلیجہ اور ہے، ایکٹنگ اور ہے۔ بچے موبائل چلاتے ہیں، آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی، ایک دنیاوی بڑی کمپنی کا نام ہے ایپل، ایپل فون آتا ہے، تو ویوو والے اس کی کاپی کریں تو کیا ایپل ہو جائیں گے؟ یہ اوپو والے اس کی کاپی کریں ایپل ہو جائیں گے؟ تو نقل سے کوئی شیر ہندوستان نہیں ہو جاتا ہے، نگاہ غریب نواز سے شیر ہندوستان بنتا ہے، محبوب الہی کے کرم سے شیر ہندوستان بنتا ہے۔ بہت دیکھے میں نے کاپی کرنے والے، فوٹو کاپی اور ہے، کاپی رائٹ اور ہے، لیکن میں نے دیکھا کئی واقعات صرف ایک بات میں جانتا ہوں، میں نے کئی لوگوں کو بتایا، باہر کی بات ہے انڈیا سے، اور سنیے آپ، ہٹائے دو یار، کچھ اور بات ہے۔ آپ سنیے میری بات، میں تھا، لوگ کھڑے ہوئے، آئے حضرت تقریر کر کے، اصل ہے سامنے، ایک دیسی کٹا گاڑی دکھا دو نا تو جنوری میں پسینہ آتا ہے، وہیں چیکنگ ہو جائے گی یہ ایپو ہیں کہ ایپل ہیں کہ کاپی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے 15 سے 16 لوگ تقریباً، بات آئی تو کہوں گا حق والوں کی تعریف عبادت ہے، عبادت ہے، یہ میں نہیں کہتا، چشتی بزرگوں سے پوچھو، میں کتاب دکھا سکتا ہوں، اور میرے حضرت بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ مجھے بھی فکر ہوئی باپ کی محبت، پھر دین کی خدمت کی فکر کہ اللہ زندگیوں میں عطا فرمائے۔ حضرت نے مجھے دیکھا، فرمایا بیٹا پریشان کیوں ہو؟ تمہارے دادا حضور نے یہی فرمایا تھا گھر سے نکلنا تو حق
کا پیغام دینے کی نیت سے لوٹ کے آئے تو غازی اور مار دیے گئے تو شہید. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غوث پاک کی دستگیری کافی ہے اور بچانے والے ہیں باذن اللہ. اب دیکھیے آگے کا منظر، لوگ اسلحہ لیے کھڑے ہیں. حالانکہ پوچھیے علماء کے بیچ میں ایک بات کہوں گا، شریعت ایسے مقام پہ رخصت دیتی ہے کہ حفظ جان کو جان فروز غرر کی ہے. جان بچا لیجئے، اس کے بعد وہ کام آپ بعد میں کر لیجئے، آپ بیان کر دیجئے. سمجھنے والی بات ہے. حضرت نے عزیمت پہ عمل کیا اور للکار دے کے فرمایا سنو، حشمت علی کا پوت ہوں، یہ اصلے سے مت ڈرانا. اگر موت لکھی ہے تو گولی سے ہوگی اور نہیں لکھی ہے تم سے زیادہ بھی آ گئے تو نہیں مار پائیں گے. میں نے اسٹیج پہ جو کہا تھا میں پھر کہتا ہوں، حق یہی ہے، ایمان اسی کا نام. قسم رب کعبہ کی، قسم خدا کی، میں نے ہاتھوں کو کانپتے دیکھا اور ایک مرد مجاہد تلوار لے کے آتا ہے اور ایک غوث کے در کا شیر 16-15 کتوں کو بھگا دیتا ہے. میں یہ بات کیوں بیچ میں لایا؟ میں اس میں کا پیر کا بیٹا نہیں ہوں. میرے باپ کا مرید بھی ہو، جس کو چاہو پیسے دو، جس کو چاہو چندہ دو، جس کی چاہو سیوا کرو، جس کو چاہو میوہ کھلاؤ، لیکن دل تو یار سے لگاؤ، دل سرکار سے لگاؤ. اور جب دل حضور سے لگاؤ گے تو حضور کو غدار کو ایک لمحے برداشت نہیں کرو گے. میں سیدھی کلیئر صاحب بات کرنے کا عادی ہوں. ملا حسن پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ شرع کے اندر دخل اندازی کی جائے. ملا حسن اس لیے پڑھائی جاتی تھی کہ وہابیوں کے دانت توڑے جائیں، دیوبندیوں کی آنکھ پھوڑی جائے. آج ملا حسن ملا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کھاؤ وہابیوں میں جا کے پھر تعویل پیش کرو. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اللہ ایسے مولویوں سے بچائے. پوچھو علماء سے، میں نہیں کہتا، ہم سب کے آقا کہتے ہیں اللہم اعوذ بک من شر العلم والعلماء. تو میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ جاہل پیر تو بہت پہلے سے بربادی کر رہے تھے، وہ تو کھلے ہوئے تھے، بدنام بھی ہو گئے تھے، ان کو سب پہچان بھی گئے تھے. لیکن ان گاؤں کی بربادی میں دو لوگوں کا بہت ہاتھ ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ یہ جملہ لکھا ہے، نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان. نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان. بیٹا اس سے کسانی اچھی ہے، اس سے کسانی اچھی ہے. سن لو جو کم شریف والو، سنو میری، آپ کان کھول کے سنو. میں نے انڈیا کی بہت بڑی کانفرنس کے بڑے بڑے پیر بیٹھے تھے، بڑے بڑے مفتی بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ سارے علماء چاہے میرے ابا کے مرید ہوں، اگر ان کو طاقت و قدرت حاصل، ہاں اس کا درجہ ہے کہ بھائی آپ کی طاقت میں جان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے آپ چلے گئے، 3 درجے بتائے وہ علماء جانتے ہیں، بہرحال بات آگے بڑھاؤ. لیکن میں نے کہا سنو، تم اپنے قلم پہ ناز نہیں کرنا. ایک بہت بڑا دھوکہ بتا دوں جو ملا کو ہوتا ہے. میں نے ابھی ایک صاحب کے بارے میں سنا، آلے رسول تھے، وہ بتائے، بہرحال ضروری نہیں کہ ہر بات کی لمبی وضاحت کی جائے. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں آدمی سمجھتا ہمارے رہنے سے کیا ہمارے بعد کیا خلا ہوگا. خلا کیا ہوگا؟ جو گڈھے کا خلا ہے وہ بھر دیا جائے گا تمہارے جسم سے، تم چلے جاؤ گے. اس دین کا محافظ حقیقی رب ذوالجلال ہے اور اس کی عطا سے، اس کے کرم سے اس کا محبوب ہے. سبحان اللہ. اور بتا دوں، اعلیٰ حضرت نے جب ایسوں کو دیکھا، کوئی طریقت کی آڑ لے کر آیا، کوئی تصوف کی آڑ لے کر آیا، بڑے بڑے پیدلے چلے گئے. میں کیا بتاؤں، بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو سنو دل جھوم جائے گا. کیا جواب دیا اور کس انداز میں دیا؟ ثواب تو ملے گا ہی. کیا فرماتے؟ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے راہ عرفاں سے جو ہم نادیدار محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدار محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدار محرم نہیں. کیا فکر ہے؟ کیوں؟ مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں.
औकात क्या है? दुनिया के सुलह कुल्ली मुल्लाओं को पैगाम मेरा सुना दो, एक जुमले में, मुस्तफा दलाइल से नहीं है। एक जुमले में खैरुल कलाम मा क़ल्ला व मा दल्ला, मुस्तफा दलाइल से नहीं है, दलाइल मुस्तफा की नालैन से है। मुस्तफा अदिल्ला से नहीं है, अदिल्ला क़दम-ए नाज़े मुस्तफा से। तुम तोलने नबी को चले हो, क्या फरमाते थे? मुस्तफा है मसनद इरशाद पर कुछ गम नहीं। सारे मुल्ला मिला लो, सारे मुफ्ती मिला लो, मुझे बताओ क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम की बराबरी हो सकती है? हो सकती है? हो सकती बराबरी? कोई सोच सकता नहीं। क्या फरमाते हैं? इसकी वो गहराई है ना, इन उलमा के पास जाओ, एक हफ्ते पढ़ाए तो कम है। क्या फरमाते हैं? क्या समझेगा ये निमुल्ला, क्या समझेगा अज़मत सरकार? फरमाते उन चिमा औहा के जो चटके तना के बाग में, उन चिमा औहा के, हाँ उन चिमा औहा के जो चटके तना के बाग में, उन चिमा औहा के जो चटके तना के बाग में, या रसूलुल्लाह, हाँ उन चिमा औहा के जो चटके तना के बाग में। हम जैसे बच्चे, मौलाना मुफ्ती, पीर शेख फरमाते बुलबुले सिदरा तक उनकी, अरे बुलबुले सिदरा तक उनकी बू से भी महरम नहीं। बुलबुले सिदरा तक उनकी बू से भी महरम नहीं। बुलबुले सिदरा तक उनकी बू से भी महरम नहीं। हाँ मुस्तफा है मसनद इरशाद पर कुछ गम नहीं। मैं क्या बताऊं? पूछो उलमा से, पूछो। मैंने कहा सुनो, नबी की तौहीन गुस्ताखी की जाए, सहाबा की बेअदबी की जाए, अहले बैत की तौहीन की जाए, मुल्ला खामोश, मदरसा खामोश, खामोखा खामोश, पीर खामोश, मुफ्ती खामोश। किसान खेत से गन्ना तोड़े और डंडा तोड़े, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, होश में बोल रहा हूं, और डंडे से उस गुस्ताख नबी की पिटाई करते। इसको मोहब्बत और ईमान की दुनिया में उस मुल्ला के कलम से किसान का डंडा प्यारा है, उस मौलवी के कलम से उस किसान का गन्ना अच्छा है, क्योंकि इसका कलम चला तो अपने पेट के लिए, और किसान का डंडा चला तो मुस्तफा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीना मरना तो उनके लिए है ना। हाँ तभी तो मियां मुरीद मैं अक्सर कहता हूं, मोमिन होने के लाले और मुरीद होने के नारे हैं। क्या फरमाते आला हज़रत? मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मरे छोड़ो, तकरीर करे हक वाले, मरे उनकी, मरे छोड़ो, मरे मरे को समझो, किसके मरे और किसकी मरे। तकरीर करे हशमती, दम घुटे किसी और का। अरे जो आया है तो वो ये तेवर लेके आया है कि देओ के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब दे मुस्तफा फिर तुझको क्या। और उनके नाम में पाक पर दिल जानो माल, या रसूलुल्लाह साहब तेरे नाम में पाक पर दिल जानो माल। अरे नज दिया सब तज दिया, हाँ नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। कि या इबादी कह के हमको शाह ने, अरे अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। और देव तुझसे खुश है तो हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या। हमसे राजी है खुदा फिर क्या। तेवर है आला हज़रत का, क्या तेवर है। अरे तेरी तो ज़ख से, अरे तेरी तो ज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी तो ज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। हाँ
خلد میں پہنچا رضا، ہاں خلد میں پہنچا رضا، ہاں خلد میں پہنچا رضا، ہاں خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا کہ سر سوئے کعبہ نہیں، سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا، اور آگے بھی دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا۔ دوکم شریف والوں ایک بات سمجھ لو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس کو یاد رکھا، بہت قیمتی باتیں سبھی قیمتی ہیں، ایک بڑی بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان علماء کو بھی سب کو عمل کی توفیق دے، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، زندگی بھر اس کو نظروں کے سامنے رکھنا، انشاءاللہ بیڑا پار رہے گا، اور اللہ رسول سے ان کے پیاروں سے محبت کرو، ان کے دشمنوں سے نفرت کرو، نفرت کرو، نفرت۔ میں بالعموم یہ بات کہوں گا، تخصیص کروں گا تو آدمی آج کا بدگمانی بہت جلدی کرتا ہے۔ مجھ سے کچھ ابھی عالموں نے کہا پیلی بھی شریف کی بات، کانپور کی بات، بمبئی کی بات، کہ آپ میلاد شریف پڑھتے ہیں پیر شریف کی رات کو، میں نے کہا آپ ہمیں نہیں بلاتے، اور میں نے کہا سنو، جب تم ایسے ایسے مقامات پہ رہ کے، دوکم شریف میں رہ کے دیوبندی وہابی رافضی نئے پرانے فرقوں کا رد نہ کر سکو تو پھر کیا ایران میں جا کے کرو گے؟ شرم کرو، شرم شرم کرو، یہ شاعری نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ اصول دیے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ہوتا کیا نا کہ میں بولے گا اونٹ آیا، برا نہیں ماننا، میرا بھیا کیوں نہ ہو، جب نیا نیا نوٹ دیکھتا ہے نا حمداللہ میر صاحب سمجھتا بس یہی سب کچھ ہے، خواجہ کی گلی میں ولی چلتا ہے، ابھی کیا سمجھو گے؟ یہ 8 سال 10 سال میں تم نے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے جو سمجھ لے مجھے کچھ مل گیا، میں کچھ ہوں، تو بھرے پیالے میں کیا دیا جائے؟ جب تم آلریڈی سمجھ کے بیٹھے ہو تمہیں کیا دیا جائے؟ ملتا تو جب ہے، ملتا تو جب ہے کہ جھکاتے 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 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انکساری سادگی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلو، وہ بھی عاقلو کے ساتھ فرمایا ہے، کہہ سکتے تھے جاہلوں سے کیا خطاب، اب جاہل ہو تم سمجھ لو، عاقل ہو تم سمجھ لو، تخاطب کس سے ہے؟ عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، ہم بروں کا کام ہو ہی جائے گا، اور غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ اور کیا پیاری بات یاد آ گئی ان کے کرم سے، یہ دوشنبے مبارکہ کی شب ہے، سبحان اللہ، فرماتے کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان ریاکاروں کے لیے سن لو جو چند دن کے نمازی عمرہ کر کے حج پڑھ کر کے آ کے گاؤں والے غریبوں کو بے عمل سمجھتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، اور تعظیم عمرہ تحقیر مساکین ان کا شیوا بن جاتا ہے، ان بھکاریوں کو سنا دو، فرماتے ہیں گر یوں ہی رحمت کی تعویلیں رہی، گر یوں ہی رحمت کی تعویلیں رہی، اس مصرے میں وہ معنویت ہے نا، اس کو سمجھنا ہو تو باعث مستامی کے در کی خاک چھان، گر یوں ہی رحمت کی تعویلیں رہی، مدح ہر الزام ہو ہی جائے گا، مدح ہر الزام ہو ہی جائے گا۔ اور سبحان اللہ، میں کیا بتاؤں، آپ کا کام بتا دینا ہے، علماء یہاں تک فرماتے ہیں آپ شیخ کامل سے، شیخ طریقت سے، ہاں شرط یہ ہے کہ اس کا اہل ہو، عالم بعمل ہو، بڑے لوگ قابل بنتے ہیں، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اٹھے ہوتا ہے چلیے نماز پڑھ لیجیے، اعلیٰ حضرت نے تفسیر لکھی ہے، زمین نکل جائے گی، حالانکہ نظر ظاہر میں کتنا عمدہ کام ہے، قابل غور بات ہے، نظر ظاہر میں کتنا عمدہ کام ہے، کوئی بھی کسی سے کہہ سکتا، لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کی نظر
وہ جلوہ ہے سبحان اللہ. بہرحال اس کو دیکھ لیجئے گا فتاوی رشید کے اندر. بتانا یہ کہ جو بھی عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا تھا, علم ہو عمل ہو کچھ بھی ہو, سب کی جان کیا ہے, سب کی جان کیا ہے. سن لو کان کھول کے. فرماتی اعلیٰ حضرت تیرے باپ کو کوئی گالی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا تو دوستی کرے گا؟ مجھے بتاؤ کسی ماں کو کوئی وقت دے, کسی ماں کو گالی وقت دے؟ آج تک کوئی ایک کیس بتاؤ, ایک کیس, ایک واقعہ گاؤں کا, پورے یو پی انڈیا کا, کہ ماں کو گالی بکی ہو, حنفی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا ہو. حضرت میں پڑھ کے آیا ہوں ملا حسن, بڑا محتاط ہوں اصل میں. اماں کو گالیاں سننا ہو ایک ہفتے سے, لیکن سوچ رہا ہوں محتاط بہت ہوں نا, محتاطین میں شمار کیسے ہوگا. ابھی تک میں کچھ کہہ نہیں سکا. کبھی ایسا ہوا اماں کو گالی بکی آستین چڑھی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, بولو لوگوں والا, بولو بھائی, تقریر میں کروں گا محبت تو بولو. تو آستین چڑھی, آستین چڑھی, کیسے ماں کو کہہ دیا, کیسے ماں کو بک دیا. اور یہ عام طور پہ کہہ رہا ہوں, اس میں پیر صاحب کے بیٹے ہوں, ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے کہ فلاں ہوئے کہ امیر ہوئے, سب کا یہ ہے. بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا میں آپس میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولیے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیسے کہہ دیا آپ نے, بدتمیزی کیسے کری, گالی کیسے بک دی. اپنا اپنا نصیب ہے لوگوں والوں, یاد رکھنا. لڑتے سب ہیں. میرے سامنے ایک مرد لاؤ, کون نہیں لڑتا ہے. لڑائی مدرسوں میں بھی ہے, لڑائی خانقاہ میں بھی ہے, لڑائی گدی کی بھی ہے, گدا نشین کی بھی ہے, لحاف نشین کی بھی ہے, کرسی نشین کی بھی ہے, بوریا نشین کی بھی ہے, سیٹھیوں کی بھی ہے, کھیت کی بھی ہے, کھلیان کی بھی ہے. وہ نصیب والے حسینی ہیں جو ایمان کی لڑائی لڑتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس سے وابستہ ہیں. لیکن سوچو اس بات کو, میری ماں کو کہا آستین چڑھا دی. سوچو, وہیں تم کو بتا رہے ہیں حنفی صاحب قبلہ, وہی بتا رہے ہیں غلام شیر صاحب, وہی بتا رہے ہیں مولانا غلام محی الدین صاحب حشمتی, وہی یہ علماء بیٹھے ہیں ہمارے. میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں, سب میرے اپنے سنی بھائی. اللہ تعالیٰ سب کو حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر متحد فرمائے, حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر جمع فرمائے. اور اللہ ہم سب کو, ان سب کو, ہم سب کی اولادوں کو یہ جذبہ ان اشعار کا صدقہ عطا فرمائے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رسالت کل امامت کل, رسالت کل امامت کل, سیادت کل امارت کل. رسالت کل امامت کل, سیادت کل امارت کل, ولایت کل حکومت کل. خدا کے یہاں تمہارے لیے, خدا کے یہاں تمہارے لیے. سباہ چلے کہ باغ پھلے, ہاں سباہ چلے, سباہ چلے. یہاں تو لڑتے ہیں حضور کے لیے, جہاں تو جان قربان کر دی. اس میں رضا بھی کیا ہے, آگے کا بھی لکھ دیا کہ میرا آگے بھی کیا حال ہوگا. سباہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے. سباہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے. روا کے تلے, روا کے تلے ثنا کے لیے, روا کے تلے ثنا میں کھلے. رضا کی زبان ہم سب کی زبان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے. سب بات میں مرکز حضور کی ذات ہے. بس کسی بھی خانقاہ کو, کسی شہر کو جو مرکز بولا بھی جاتا ہے وہ شرعی اور حقیقی معنی میں نہیں بولا جاتا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور فناس اور ہے, اصطلاح علماء اور ہے. کل مقام مقام, کل مقام مقام کے تحت حالات حاضرہ کے اعتبار سے بولنا اور ہے, لیکن مرکزیت ہے تمہاری صفت, مرکزیت ہے تمہاری صفت. سن لو ایک بات,
اللہ نہ کرے ایسا دور آئے کوئی پیر نہ ملے. جلسہ سننا فرض نہیں ہے, تقریر سننا فرض نہیں ہے, ہر عرس میں شرکت فرض نہیں ہے. سب سے بڑا فرض ایمان ہے, ایمان کا تحفظ ہے, ایمان بچانا ہے. فرمایا درود شریف پڑھتے رہنا, اللہ رسول سے محبت, ان کے دشمنوں سے نفرت. تمہارا شیخ اور شیخ اکبر سب کے شیخ, شیخ کل وہ حضور کی ذات ہے. اور ایسے کہ فرمایا حضور سا پیر دکھا دو, ابو بکر سا مرید دکھا دو. سبحان اللہ. لہذا عرض کیا کر رہا تھا, سنو روغن شریف والو, میں تقریر سن کے نہیں چاہتا, دل کی بات میں دل نہیں دکھا سکتا, کہہ سکتا ہوں. آج 21 یہ شروع ہو گئی ہے, بیچ میں بات بھول رہا تھا. تو 20 شریف کی رات ہے, سرکار مولا کائنات کی منت جس کو ماننا ہو مانگ لینا. ابھی انہوں نے بھی مسئلہ اچھا خواب دیکھا, سرکار غوث پاک کی بارگاہ, اور بھی لوگوں نے دیکھا. میں اکثر کہتا ہوں, علماء نے بھی لکھا ہے, اور شیخ محقق شیخ موقع علیہ الاطلاق حضرت شیخ عبداللہ محدث ظریف فرماتے ہیں, جس علماء نے اور جس عالم نے تصوف نہیں پڑھا, حالانکہ تصوف پڑھے بھی اور اس کو بھی سمجھنا ہے تو مقال العرفاء بھی دیکھ لے کہ تصوف کیا ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. تو جس کو بھی منت ماننا ہو, میرے بزرگوں کا طریقہ ہے اہل بیت کی, سرکار مولا مشکل کشا کی کرم اللہ تعالی کریم, وہ مان لیجئے گا. اور جس کو شربت بنانا ہو شربت بنا لیجئے گا. اگر کوئی مریض ہو اس کو پلا دیجئے گا. کچھ باتیں تھیں, ایک دنیا حال کی ہے, ایک دنیا قال کی ہے. بہرحال حال حال میں ہے, قال قال میں ہے. عرض یہ کر رہا تھا دوسری اقوام کو دوش دینے سے پہلے اپنا کردار دیکھو. ہم کہاں گئے. یہ پرانے بیٹھے مجھے بتاؤ, اتنے مولوی نہیں تھے. ہم جیسے ٹیچر گناہگار کیا اوقات ہے, ہم سمجھے کہ دین ہم سے ہے. دین کے طفیل ہم کھا رہے ہیں, دین کے صدقے ہم سب کھا رہے ہیں. اور قہر کیا دیکھو گے, قہر کے سیم ہوتے ہیں, مدارس بند, آراز بند, جلسے بند, جلوس بند. کیونکہ رشتے کرو دیوبند سے اور پھر بند نہ ہو الا ماشاءاللہ. دیکھو ایک بات اور سن لو, علماء بیٹھے ہیں, زندگی بھر نماز نہیں پڑھی, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, گناہگار ہے, فاسق ہے کہ نہیں, پوچھیے علماء سے, کافر نہیں ہے. اور نماز پڑھتا بھی رہے, نماز کا مذاق بنائے, کفر ہے. ایک دور تھا, آپ پوچھو گاؤں والوں سے, بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں, دیوبندی رافضی تو بہت دور کی بات ہے, سنی گاؤں میں اس کی ہمت نہیں تھی گھسنے کی. بات صحیح ہے. ولیوں کا گستاخ اگر آ جائے تو لوگ کہتے لاؤ بھائی بدنیاں لاؤ, لوٹا لاؤ, بالٹی لاؤ, کنویں سے پانی لاؤ. اگرچہ اس میں اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, گناہگار بھی تھے, لیکن عشق یہ تھا کہ ولیوں کا گستاخ آ گیا ہے, اب مسجد کی دھلائی کرو, پاک کرو. ایک بات میری سن لینا, اکابر اولیاء کی کتب کے حوالے سے لمبی بحث میں نہیں جا رہا ہوں, ایک ایک اشارہ کر کے جا رہا ہوں. بزرگوں نے فرمایا ہر راستے پہ آنکھیں کھول کے جاؤ, آنکھیں کھول کے جاؤ, عقل کا استعمال کرو, لیکن فرمایا عشق کے راستے پہ آنکھیں بند کر لو. اور سمجھا دوں اعلیٰ حضرت کی زبان میں تو یوں کہہ دو, آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب, یا رسول اللہ آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب, میرے آقا آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا, ماں کی بے ادبی کری, آستین چڑھا لی. اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ میں فرماتے, سنو رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے. ابھی تو کتنے ملاؤں کو یہی نہیں معلوم ہے, میں نے بڑے بڑے جاہلوں کو دیکھا, اجہل, بنیاد رکھ رہے ہیں اسکول کی, انٹر کالج کی, ایڈ کی, پیڈ کی, پیٹ کی, سیٹ کی, اور حال کیا ہے, طلب العلم. میں نے کون سا علم, حدیث کا مصداق بھی نہیں پتا, اس کی تفصیل بھی نہیں پتا. سنو ایک بات, بہت پہلے پیلی بھیت شریف میں ایک صاحب مائک پہ آئے, نہیں ایسا ہے, رد تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن علمی کرتے ہیں. میں نے کہا علمی کرتے ہیں,
تو علمی رد بتا دوں، تفسیر قرآن شریف کی کتاب علماء جانتے تفسیر مدارک اور تفسیر قرطبی شریف، میں نے اس سے حوالے بھی نوٹ کروائے تھے، میرے یہاں ایک مولانا تھے، ایک صاحب کو بھجوانا تھے، آپ اٹھا کے دیکھیے اس میں عطلم بعد ذالک زنیم کی تشریح جو کری ہے، یہ زنیم زنم سے مشتق ہے، اور کیسے کیا سب تفسیر بیان کی وہ علماء کی بس کی بات ہے، بیان میں آپ کو نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بتانا یہ مفسرین علماء فرماتے ہیں گستاخ رسول کو حرامی کہنا علمی رد ہے۔ لوگوں والوں اس کو یاد رکھنا، کوئی عربی کے پردے میں آپا بن کے دھوکہ دے کہنا ملا جی ہم نے علمی رد سیکھا، وہابی حرامی مردہ آباد، دیوبندی حرامی مردہ آباد۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے علماء کی اجازت ہو بیان کر دی، سنی اگر حرامی بھی ہے تو نکاح کا انعقاد ہو جائے گا، نکاح پا لیا جائے گا، انعقاد نکاح ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن فقہا فرماتے مرتد سے جانور کا نکاح نہیں ہو سکتا، انسان تو دور کی بات، جانور کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بمبئی میں آئے، کیا بتاؤں کسی کا نام اللہ ہدایت تھے، یو پی کے کئی بڑے بڑے پیٹ العلوم کے تحریرات لے کے کہ انہوں نے لکھا ہے کفو کا مسئلہ ہے، یہ تیری لڑکی والے ہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ خیر کرم مرشد پاک کا اعلیٰ کو یاد کیا، فتح علی شیخ نکاری رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ سرکار تفسیر لکھتے ہیں، بہرحال وہ علماء جانتے ہیں کفو کا مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، ارے بھائی ہڈی سے ہڈی ملاؤ، تو ہڈی سے ہڈی کیا مطلب ہے؟ عوام میں، علماء میں، عورتوں میں، مردوں میں ایک بات اور میں نے سنی ہے کئی سال سے، ارے بھائی اپنا جوڑ تو دیکھنا چاہیے، تو کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ میں ایک بات اور کہتا ہوں، میں نے دنیا اتنی گھومی حضرت کے ساتھ، جتنا چٹنگ بات آدمی انڈیا میں ہے شاید ہی کہیں پر ہو۔ ودیشوں کا حال یہ ہے، اس سے عربی ہیں، افریقانس ہیں اور ودیش کے لوگ ہیں، وہ جو ہیں دکھتے ہیں، چڈی ہے، نیکر ہے، جینس ہے، جبہ ٹوپی ہے، یہاں ٹوپی پہناتے ہیں، پہنتے کم ہے۔ یہاں جائے گا کہیں، مولوی کی بات کر رہا ہوں، بتائے گا کہیں، ہوگا کہیں، پہنچے گا کہیں، اترے گا کہیں، بیوی سے کچھ، استاد سے کچھ، شاگرد سے کچھ، یہ تو مولوی کا حال ہے۔ میری بات غلط ہو بہت سامنے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ تو انڈیا کا ماحول الگ ہے، یہاں سمجھانے میں دیر لگتی ہے، یہاں نیگیٹو مائنڈ بہت ہے، منفی سوچ بہت ہے، سمجھنے والے کی نہ چوکے نہ اونکے۔ سچی بات یہ ہے کہ گستاخ رسول سے نہ اتحاد ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، بلکہ سلطان اسلام بھی ہوگا تو اس کو بھی حکم کیا ہے؟ قتل کر دے گا، 3 زیادہ جیل میں ہی رکھے گا۔ ایک بات بتا دوں، بات یاد آ گئی، علماء نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، اب بیچارے بہت سے یہ بھی کیا کریں، یہ بھی بہت سے پیروں کے پیچھے ہیں۔ میں 15-20 سال کا رچوڑ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے جب ماں باپ کی توہین کری گئے، لڑنے کو تیار، آخری چڑھا لی، اب عالم بتا رہا ہے حضور کو کہہ دیا اللہ کے سامنے سب بے بس معاذ اللہ، اور بڑے آرام سے بیٹھا، ہاں میں غور کروں گا، تو تم یہ غور کرو کہ تمہاری اماں کہاں گئی تھی، ابا کے پاس یا کہیں اور؟ بیٹا اصلی ہوتے تو غور نہیں کرتے، چہرہ لال ہو جاتا۔ ماں کی بات آئی تو آستین چڑھا لی۔ اسلام نے، ہم وہ اقوام نہیں ہیں کہ ماں کو مانتے مانتے پوجا شروع کر دو، سب کی حد ہے۔ عظمت ماں ملی ہے تو خاتون جنت کے در سے ملی ہے، بہن کی عظمت ملی ہے تو خاتون جنت کے در سے ملی ہے۔ آج یہاں سے پاکستان تک کچھ چور وہ بھی ہیں جو خاتون جنت کی بھی غلطی اور خطا تلاش کرنے چلے ہیں، ان کتوں کو میرا پیغام بتا دو، ان بیان بدلنے والے چٹنگ بازوں کتوں کو بتا دو، ہر ولی کی ولایت ترے فاطمی سے جڑی ہے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، ازواج مطہرات کو علماء فقہاء اولیاء صوفیاء ہم ام المومنین کہتے ہیں، خاتون جنت کو اولیاء صوفیاء ام الاولیاء کہتے ہیں، ام الاولیاء کہتے ہیں۔ اور اگر آگے بڑھ جاؤں تو سن لو، اتفاق ہے علماء کا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
اتفاق ہے، تفسیر کا وقت نہیں ہے، جب چاہو آ جانا، کتابیں رکھی اس فقیر کے بعد، مشاہد ملت کی جوتیاں سیدھی کری ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سن لو، صدیق اکبر افضل البشر ہیں، بولو ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ شیخین کی فضیلت مسلم، وہ افضل البشر ہیں۔ ایک جملہ دے کے جاؤ ایمان والو، فاطمہ جانے بشر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ ابو بشر ہے، وہ افضل البشر ہیں، فاطمہ جانے بشر ہے، قسم وحدہ لا شریک کی، فاطمہ جانے بشر ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ خاتون جنت زندہ باد خاتون جنت زندہ باد لکے امام اعظم ابو حنیفہ زندہ باد لکے امام احمد رضا زندہ باد بے شیر بے شیر اہل سنت زندہ باد للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے حضور شیر ہندوستان زندہ باد ہمارا وہی موقف جو اعلیٰ حضرت سرکار کا رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بیماروں کی نظر نہیں چاہیے جس میں ڈراپ ڈالا جائے، جس میں غار ثور اور غار ہیرا شریف کا سرما لگتا ہو، وہ نگاہ شیر رضا چاہیے۔ بے شک بے شک سمجھ رہے ہو؟ ہم بڑوں میں کشتی کرانے کے عادی نہیں ہیں، ہم تقابل کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں کیا سکھایا بتا دوں، سنا دوں، سنو گے؟ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ آگے نہیں بتاؤں گا، آگے الکنایت کو آپ لوگوں میں تصریح کے تحت سمجھنا ہو تو سمجھ لینا، اگر ایمان کا نور ہو۔ اس میں بھی وہ ہوشیاری کا جلوہ ہے جو خود فرماتے ہیں، مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار ہوں، پاؤں جب تو سے حرم میں تھک گئے، جب تو حرم میں تھک گئے، سر پھر گیا ہاں بندہ ملنے، ہاں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ میاں کیا بتاؤں، سماع مجرد کا انکار 70 صدیقوں کا انکار ہے، یہ اجہل اور جاہلوں کو کیا معلوم؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تکرار کرو گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ صوفیہ نے لکھا ہے، خالی مولویوں کی سنو مت، تمہارے حضور فیض کے لیے کہہ رہا ہوں، پڑھو۔ بندہ ملنے کو قریب، ہاں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ ظاہر سے ملنے، لمحہ باطن سے ملنے، جلوہ ظاہر گیا، لمحہ باطن سے ملنے، جلوہ ظاہر گیا۔ تو ہم تقابل نہیں کرا رہے، لیکن کئی سالوں کی ایک گمراہیت کا بھی خاتمہ 2021 میں ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا انشاءاللہ ثم انشاء رسول۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ دنیا کے پیروں کے گیت گائے جائیں تو کوئی حکم نہ لگائے، اہل بیت کی یاد میں ایک دوغرا رکھ دے، شیعہ کہہ دیا جائے، معاذ اللہ کہو، تو ہم بے شک اس کے قائل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ لیکن میاں کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سننے سنانے کے لیے حقائق ابطال باطل کی زندگی عطا فرمائے۔ میں ایک بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت امام اجل ہیں، سن لو کان کھول کے، اعلیٰ حضرت عالم مفتی تو ہیں، مظہر غوث الورا ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے امام اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ شاید میرے مطالعے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، اور سنیے گا، جہاں نہ لکھا ہو ہر موضوع، یہاں تک کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے
اور فیض حاصل کرتے رہیں گے. یہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ بات 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 ہے. لیکن جب چمن فاطمی کی بات آئی تو مجدد حیرت و استعجاب میں فرماتے ہیں کیا بات. اس کو پوچھنا تو گرامر پڑھتے ہیں، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے. کیا بات رضا، میں کیا بات کروں، ہر جگہ تو میں نے بات کری. اور ایک بات سمجھ لیجئے، سننے والا بھی تو ہو. اگر سنانے والے نظام الحق والدین والدنیا شیخ المشائخ سلطان الاولیاء محبوب الہی ہیں تو سننے والا امیر خسرو بھی تو ہے. سنے گا کون؟ تو لکھ دیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ذرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے. یاد رکھیے یہ وہ موضوع ہے، ادب سے رہیے. اچھا مولوی کی چالاکی، اللہ مولوی کے شر سے بچائے. بزرگوں نے فرمایا پہلے تو وظیفہ رٹو، ہاں خطا پر تھی معاذ اللہ، کتا گیری کرو، نیتا گیری کرو، سور کھاؤ، جب ڈنڈے پڑے تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کے شہزادوں کی حکومت قسم رب کعبہ کی تھی نہیں، عرش سے تحت الثری تک آج بھی ہے. اب صرف ایک بات سن لو، ایک بات سن لو، ایک بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے تاکہ آگے سمجھ لوگے. علماء بیٹھے ہیں. پھر کھنچا دامن دل سوئے بیابان عرب، اب تو ہے گریہ خون گوہر دامان عرب، اب تو ہے گریہ خون، اب تو ہے گریہ خون، اب تو ہے گریہ خون گوہر دامان عرب، جس میں دو لال تھے، جس میں دو لال تھے، ہاں جس میں دو لال تھے، زہرا کے وہ تھی کان عرب، جس میں دو لال تھے، زہرا کے وہ تھی کان عرب، جس میں دو لال تھے، زہرا کے وہ تھی کان عرب. ہشت خلدائیں وہاں، اللہ ہشت خلدائیں وہاں، کسب لطافت رضا، ہشت خلدائیں وہاں، کسب لطافت رضا. 4 دن برس جہاں، دعا کرو اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے. ہشت خلدائیں جہاں، ہشت خلدائیں وہاں، قسم لطافت رضا. 4 دن برس جہاں، ابر بہاران عرب، 4 دن برس جہاں، ابر بہاران عرب. ایک جملہ کہوں گا، دادا پیری کو سنتیں بھی ہیں پڑھی کتابوں میں، ایک بات کہہ کے چلے جاؤ، پھر تڑپو تڑپتے رہو، اور وقت ہو تو پھر نشیب آ جانا، کتابیں دکھا دیں گے. ہر حنفی پہلے جعفری ہے پھر حنفی ہے. ہر حنفی پہلے جعفری ہے پھر حنفی ہے. بس اس سے آگے نہیں بولوں گا. آگے سمجھنا ہو تو حالاتوں کو پڑھ لینا. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، کیا سنگم ہے سبحان اللہ، کیا بہرے بے کرا ہے. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، میرے آقا نبوی فصل، نبوی فصل، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا،
حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. جس کے پر پوتے پہ بڑی بڑی عقلیں حیران ہیں. کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ اس کی دادی کو سمجھ پاؤ گے؟ کیا فرماتے؟ تو حسینی حسنی کیوں نہ محیوتی ہو. کیا مقدمات ہیں، کیا نتیجہ ہے؟ تو حسینی حسنی میرے آقا کیوں نہ محیوتی ہو. ایک جگہ عالم کیف و مستی میں فرماتے اعلیٰ حضرت حضور میں محی الدین کیوں کہوں، میں اضافت سے بھی ہٹ کر اس اضافت سے ہٹ کر میں تو کہتا ہوں آپ دین ہو. تو حسینی حسنی کیوں نہ محیوتی ہو. اے خضر مجمع بین ہے چشمہ تیرا. اور سر بھلا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. آقا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. علماء نہیں، ہم جیسے کتے نہیں. اولیاء اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور ہم محبت کر نہیں سکتے، وہ محبت کے لیے کھینچتے ہیں. کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر. کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ وہ محبت کا خزینہ تیرا. کہ یہ سینہ وہ محبت کا خزینہ تیرا. اور ان الیاس پادری کے کتوں کو سنا دو، ان دلال ملاؤں کو سنا دو. اس لیے الیاس پادری سے پوچھا گیا کہ مردود سے، تو کہتا جیسے غوث پاک مجدد نہیں تھے، معاذ اللہ کہو. اس کے دلالوں سے کہہ دو، ملاؤں سے، در غوث کی مار نہیں دیکھی ہے تم نے. اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا رسالے میں، اے قادر مطلق غضب عبد القادر سے بچا. کیا فرماتی اعلیٰ حضرت؟ سنیے آپ. فرماتے ہیں بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی. بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی. میرے آقا بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی. ڈھال چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے جو نیزہ. اور بتا دوں یہ نیزہ کون سا ہے؟ ذوالفقار حیدری عطا کی گئی غوث پاک. اور الحمدللہ ہم سب حشمتی رضوی ہیں. الحمدللہ میں نے گجرات میں خوب پڑھا تھا اور خوب پڑھوایا کہ ہم کو کیا سمجھانے آئے ہو، ہم میٹھے میٹھے اتاری نہیں ہیں. ہاں جو کہتے ہیں دین تو اخلاق سے پھیلا، دین میں اخلاق بھی ہے، مولا علی کی ذوالفقار بھی ہے. اخلاق نبی کے وفاداروں کے لیے ہے، تلوار علی کی غداروں کو کاٹنے کے لیے ہے. تو ہم کو کیا سمجھانے ہیں غلاموں کو؟ ہم تو یہ سناتے ہیں دل آدھا کو رضا، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن. دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن. لیکن بتا دوں دوستو، افسوس کہاں ہوتا ہے؟ دل کوئی دکھا نہیں سکتا. یقین کرنا، نبی کی توہین ہو تم بیٹھے رہو، اس کے بعد ماں کے لیے بولو، باپ کے لیے بولو، رسول کی بات آئے تو چوڑیاں پہن لو. میں مردوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا ہوں، عورتوں سے. اللہ سب کو، ہم سب کو مرد مجاہد بنائے. میں نہیں کہتا تلوار بندوق گولی کی بات کرتا. اتنی طاقت تو رکھتے ہو، ہر شادی میں اعلان کرو کہ وہابی کتا نہیں آئے گا، دیوبندی کتا نہیں آئے گا، تتیری کتا نہیں آئے گا، اتاری خبیث نہیں آئے گا. ہر محفل میں اعلان کرو. میں نہیں کہتا عالم نہ بنو، بے شک عالم بنیے، لیکن دشمن احمد بشدت کی
کیجئے. ہاں ملا بنیے لیکن دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ہاں عرس کیجئے لیکن دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ہاں امامت کیجئے لیکن دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ہاں درس نظامیہ پڑھیے پڑھائیے لیکن دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. کس پہ پھولا ہے تو؟ کس پہ پھولے ہو میاں، کس پہ پھولے ہو؟ علماء سے پوچھو. بڑے بڑے رشتہ دار آتے ہیں، ایسے پینٹ میں ہاتھ ڈالے، مٹی ڈالی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کے بعد چلے جاتے ہیں. کوئی ساتھی ہے، کوئی سہارا ہے، کوئی بچانے والا ہے؟ سارے پیر اپنی جگہ، سارے شیخ اپنی جگہ، لیکن کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اے علماء، جملہ سنو اعلیٰ حضرت کا. اے علماء، ہم نے تمہیں بھی اس لیے مانا کہ نبی کی غلامی سونے سے لکھنے کا جملہ ہے. آج کیا ہوتا ہے میں کھل کے بتا دوں؟ طبیعت اوب گئی ہے، طبیعت اوب گئی ہے. آپ اپنے ہو، تقریر نہیں درد بیان کر رہا ہوں. جگر زخمی ہے، دل گھائل ہے. آپ اکھاڑا دیکھو، سرکس دیکھو، اور کچھ کمینے سلے کولیوں کے پروگرام دیکھ لو. اللہ ماشاءاللہ. آج کیا ہو رہا ہے؟ میں نے 15-20 سال کا نچوڑ نکالا. اللہ ماشاءاللہ. اللہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو سلامت رکھے، ان کا رنگ ہم سب کو عطا فرمائے، حق کا رنگ، حق کا نور عطا فرمائے. آج کیا چل رہا ہے؟ آئیے آئیے آئیے، یہ آئے پیلی بھی شریف سے، آئیے 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 آئیے، یہ آئے بڑے شریف سے، آئیے. یہ حضرت ہے، زندہ باد زندہ باد. آئیے یہ آئے مہراج شریف سے، زندہ باد زندہ باد. آئیے یہ آئے ادنی شریف، زندہ باد زندہ باد. آئیے یہ آئے فلاں شریف، زندہ باد. سارے شریف ہیں. قرآن شریف کہاں ہے؟ بے شک یہ شریف ہیں، لیکن یہ شریف کیوں ہیں؟ یہ علت غور کرو. یہ شریف کیوں ہیں؟ بھیڑ سے، کثرت سے، قلت سے. یہ شریف ہیں تو الحب للہ والبغض للہ کے نور سے ہیں. اور ٹھیک ہے آپ تعریف کریے، آپ کا حق ہے، لیکن ان کا فرض کیا ہے؟ میں نے جو بھی آیت کریمہ پڑھی، یہ میرے باپ کا فرمان نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من حاد اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے. آپ کو سب معلوم ہے اگر کوئی کا باپ ہے، بیٹا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کوئی رشتہ دار نہیں اگر نبی کی بے ادبی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. مخالفت کا یہ حکم ہے. لمبی بات آپ نے علماء سے سنی ہے، میں آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مفہوم آیت کریمہ، نبی کی بات آ جائے، اب آدمی ڈراتا کیسے؟ ارے بھائی اتنا علم تم ایسی بات کرتے ہو. کہنا ہم نے علم دیکھ کر نہیں مانا ہے، نبی کی غلامی کی بنا پہ مانا ہے. فرماتے اعلیٰ حضرت کیا یورپ کے اندر ودیشوں میں بہت سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت سے قابل پادری نہیں ہیں؟ ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ تم نبی کے غلام ہو، اور جب نبی کے غلام ہوگا تو نبی کی توہین برداشت نہیں کرے گا، بے ادبی برداشت نہیں کرے گا. لہذا یہ بے شک شریف ہیں، یہ شہر مبارک ہیں، یہاں رہنے والے جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی سبحان اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن کسے باشد المطلق یجی علی اطلاق، میں مطلق بات کر رہا ہوں. کسے باشد معیار یہ ہے، حق یہ ہے، سچائی یہ ہے. اعلیٰ حضرت نے، میں نے یہ جگہ کہا، میں نے کہا صاحب بڑی میں نے بچپن سے محنت دیکھی، علماء کی سیمینار دیکھے. اعلیٰ حضرت نے 1200 کتابیں لکھی، 1200 کتابیں لکھی. ہم نے رسالہ لکھا، اس پہ ہماری سوانح ہے، ہمارا مضمون ہے، ہمارا سیمینار ہے. ارے مرد ہو تو 1200 کتابوں میں سے 12 پڑھ کے سنا تو دو. 1200 لکھی سنتے آ رہے ہیں بچپن سے. ارے وہ تو خدا رسول کے فضل و کرم سے میرا ماننا ہے کہ 12,000 بھی لکھنے پر قادر تھے، بسم اللہ لکھ سکتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے اس کتاب کو لے کے جانے والے کا گلی گلی نام مظہر اعلیٰ حضرت ہے. کنیا کماری سے جموں تک، بنگلہ دیش سے عرب تک مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان اور اس کی شناخت اور اس کا تعارف اور صحیح معنوں میں کتب اعلیٰ حضرت کو عام کرنے والی ذات کا نام مظہر اعلیٰ حضرت. یہ ہماری ان کی تقریر نہیں ہے، یہ ایک حسنی حسینی چمن کے پھول کا بیان ہے. اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری. یہ ہم اور یہ سب ان کے آگے بچوں کے بھی بچے ہیں. پوچھیے انفی صاحب سے،
یہ بھی چھوٹے ہوئے، یہ سب بھی چھوٹے. کون؟ خلیفہ حضور مفتی اعظم مفتی علامہ رضا ولی نانواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پوچھئے کتنے علماء ان کے شاگرد ہیں؟ مفتی قابل عالم کیا لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب حضرت کی بات آئی تو جوش میں آگے لکھتے ہیں وہ تصلب کا جبل ہی نہیں تھا اس سے اشد، وہ تصلب کا جبل ہی نہیں تھا اس سے اشد، پر تبے شیر خدا مظہر اعلی حضرت، پر تبے شیر خدا مظہر اعلی حضرت. اور فرماتے علامہ مفتی رجب علی نانواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا، جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے سبھی اہل دغا، جس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے شریر اہل دغا. شیر تھا، ہاں شیر تھا، ہاں وہ شیر تھا ایسا میرا مظہر اعلی حضرت، شیر تھا ایسا میرا مظہر اعلی حضرت. یہ رجب کیا ہے حضور آپ کے فرمانے سے، یہ رجب کیا ہے حضور آپ کے فرمانے سے، بلبل باغ رضا مظہر اعلی حضرت. ہم جیسے کتوں کی اوقات نہیں ہے کہ ان کی ذات پہ کچھ بات کر سکے. سچائی کو چھپانا نہیں چاہیے، میں اس کا عادی نہیں ہوں. حقیقت یہ ہے، بتا دوں میں قسم کھا کے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو عرض یہ کر رہا تھا 4 کتابیں پڑھ کے اللہ 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 میں ایک خواب دیکھا، لیکن آج اتاری بہت خواب دیکھ رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں. بہرحال احتیاط کرتا ہوں، آواز کی محفل، وہ چیزیں میرے سینے پر ہیں، میرے دل پر ہیں، میرے دماغ پر ہیں. سرکار کرم سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ میں اپنا دل نہیں دکھا سکتا، لیکن باوضو بیٹھا ہوں، بیان دے رہا ہوں. جب یہ حرکت اس خبیث نے کری، میں نے تو یہ دیکھا، جملہ سنیے گا حضرت کا، فرماتے ہیں گستاخی کر کے ایک نے اپنی آخرت خراب کری تھی، لوگوں نے چمچا گیری تعویلیں کر کے اپنے کو بھی اسی رسی میں باندھ دیا. ایک تو مرا تھا، اس کو بچانے تم بچا لو گے. ارے جس کے پوتے کی مار یہ ہے کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تیرا، تم ساروں کی اوقاتیں بچا لو گے. سنو، بے شک ہمارا عقیدہ، اور اس پر بھی کبھی انشاءاللہ وطفیل اہل بیت انشاءاللہ عزم صمیم ہے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا اپنی اوقات میں بطفیل غریب نواز. کہ کیا ہے، سنابل کے گیت گائے جائیں، بہت شیعان سنابل، بہت شیعان حنفی، بہت شیعان مناہل، شیعان فلاں. ارے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الافراط والتفریط ولا عشقا محضا ولا عقلا صرفا کا دین موسیٰ کا دین عیسیٰ الی آخر. علماء جانتے ہیں گنڈے اور بدماشی کا دور گیا. یہ 21 جو آئی ہے نا، یہ جلالی عدد ہے، اور 21 کا پہلا دورہ جلالی کی بارگاہ میں ہے. اس لیے ہم پوچھیے علماء سے، آگے بات بڑھ گئی نا،
تو فرماتے اعلیٰ حضرت اندر رکھتا ہوں تو دھواں اٹھتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو دھواں اٹھتا ہے، اور ڈرتا ہوں کہ زبان پھیلاؤں تو زبان جل نہ جائے۔ ہم مقلد ہیں امام اعظم کے، جملہ نوٹ کرو، ریکارڈ کرو، مقلد فی المسائل، بولیے عقائد میں کہ مسائل میں؟ جائز ہی نہیں ہے۔ تو سنو میری بات، عشق کی دنیا الگ ہے، ہم تم نہیں، میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ حصول فیض کے اعتبار سے امام اعظم بھی جعفری ہیں، جعفری ہیں۔ کہاں جاؤ گے اس چمن سے بچ کے؟ ہے کوئی ایریا، ہے کوئی علاقہ حضرت مہندی تک کو احاطہ ہے؟ آؤ، کون غوث کل ہے، کون غوث اول ہے، بجانے اتر جائیں گے، اسی موضوع پہ بات کرو۔ آؤ، غوثیت کیا ہے، اقسام غوثیت کیا ہے، کبریٰ کیا ہے، اکبر کیا ہے، صغریٰ کیا ہے، غوث کل کون ہے؟ آؤ گورکھپور منڈے کے بل آؤ۔ تمہیں نہیں پتا در غوث کا ایک فقیر، اس کی چٹکیوں میں 8 سال کا درس نظامیہ ہے۔ درس نظامیہ ملا نظام الدین کا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ملا نظام الدین کی پیٹھ پہ ہاتھ سیدنا شیخ المشائخ سیدنا عبدالرزاق باسوی قادری کا ہے۔ ملا نظام الدین کی پیٹھ پہ ہاتھ سیدنا عبدالرزاق باسوی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے خط آئے، ہم سب پتہ نہیں درس نظامیہ پڑھ کے سمجھتے ہیں جہل مرکب کا شکار کہ شاید خواب میں اڑ رہے ہیں، اب پہلے آسمان پہ، ہیلی کاپٹر پہ، اب جہاز پہ، صبح کھلے تو وہ ایک سنا ہے شیطان نے معراج کرائی تھی، گدھا لیے نالی میں پڑا تھا۔ ہم سب کو اوقات میں رہنا چاہیے، بس اللہ یہیں پر رکھے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ علامہ نظام الدین صاحب، اللہ اکبر، جن کا کورس پڑھ لے تو نظامی کہلائے، درس نظامیہ کر لے تو علامہ مفتی کہلائے۔ سمجھاتے سمجھاتے ایک معاملہ آیا ردائے رحمت کا، سمجھا رہے ہیں، لیکن میاں قال کی تو ایک حد ہے، قال کی تو ایک حد ہے، اور آگے پوچھنا ہے تو شیخ سعدی سے پوچھو۔ اے مرغ سحر عشق زپروان بیاموز، اے مرغ سحر عشق زپروان بیاموز، کا سوخ ترا جان شد آواز نیامد، ایمو دائیاں در طلبش، ایمو دائیاں در طلبش بے خبرانن، کاران کی خبر شد خبرش باز نیامد، کاران کی خبر شد خبرش باز نیامد۔ بس ہماری اوقات کیا ہے وہ عشق کی دنیا میں سنو۔ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از در تو محبوب بدستم، کو گفتا من گلے ناچی سبودم، ولیکن مدت باگل نشستم، ولیکن مدت باگل نشستم۔ ہم تو کوئی اوقات نہیں، در غوث کے کتے ہم سے اچھے، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ اعلیٰ حضرت اس کو کیسے کہتے ہیں؟ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول بالے والے میاں بھی ہمارے، غازی بابا بھی ہمارے، صابر پاک بھی ہمارے،
ہر سنی جو ولی سے کسی محبت کرے ایمان والا ہمارا بھائی ہے. بول بالے میری سرکاروں کے. ہم کیا سمجھے کہ دین کیسے آگے بڑھا ہے؟ یہ پوچھو کبھی پڑھ کے پڑھنا. میں آپ بتا دوں، بات سن لو، بات آ گئی 21 کی بات سے بات آ گئی یار. اسی لیے میں کہہ کے آیا حضرت سے، حضرت میلاد شریف ہوگی. میلاد شریف ہو رہی ہے، میلاد شریف سنو. سبحان اللہ. تقریر تو مجھ جیسے گناہگار کیا کریں گے، حضرات کی سننا علماء کی. سنو میں کہہ کے آیا حضرت سے. اور میلاد شریف کیا ہے؟ یہ جو موبائل ہے نا، یہ ایک بیماری ہے، اس کا گلا گھونٹ دیا کرو. جب درگاہوں پہ جاؤ، بزرگوں میں جاؤ، ٹو ٹو پی پی ٹی ٹی، اس کو میں بند کر دیتا ہوں. سونپے اپنے انہیں کو سپلا. یہ موبائل نہیں تھا تب بھی لوگ جیتے تھے، تب بھی کھاتے تھے. عشق کرو تو ایسا کرو، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. لیکن سنو کیا فرماتی اعلیٰ حضرت؟ فرماتے جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے. سبحان اللہ کہہ دو. اور صدق و عدل و صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے. اور بحر تسلیم علی رضی اللہ عنہ سب کے لیے کہہ دیا، لیکن شیخ کل نائب ختم الرسل. سبحان اللہ. بحر تسلیم علی میں دامے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. سبحان اللہ. 21 کا معاملہ ہے، دعا کرو. لہذا آج کیا کر رہا تھا، ابھی میں نے عرس کرایا، حضرت جانتے ہیں. میرے دل میں آیا ٹھیک ہے اللہ سارے بزرگوں کے آراز کو سلامت رکھے، حق کے ساتھ، اشاعت حق کے ساتھ، دین کی خدمت کے ساتھ. میں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی. اگر کوئی صابری ہے تو ہے، ہم عصمتی ہیں تو ہیں، اس کی اپنی محبت، ہماری اپنی محبت، اپنا بنصیبہ. تو آپ کی دعا، اس سے مولا علی مشکل کشا جو بزرگوں کے یہاں پڑھا وہ بہرحال ہوا. آپ کی دعا کرم سرکار کا. لوگوں نے کہا 21 دیکھ، میں نے کہا میرے آقا چاہیں تو 21,000 ہو جائیں، 21 لاکھ کروا دیں. خیر وہ آپ کی دعا. مولانا مفتی شمائل صاحب نے وہ کتاب بھی پڑھی، آپ لوگ جانتے ہیں مطلع القمرین. اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے ایک کتاب 20 بار پڑھ لیجئے، کچھ باتیں وہ ہیں جو کرم سے ہی سمجھ میں آتی ہیں. دستگیری ضروری ہے. تبھی فرما دیا من لم یعرف اعلی زمانے فہو جاہل. کچھ باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. بہرحال عرس ہوا. اس کے بعد پھر میں نے کہا خلفائے راشدین جو قربانیاں ہیں، سبحان اللہ، ہم سمجھ رہے پتہ نہیں ہم کیا ہیں. ارے اللہ اکبر، جس دستے پاک سے قرآن پاک لکھا، علماء سے پوچھئے، عثمان ذو النورین کی وہ ذات ہے رضی اللہ عنہ. ہاتھ کاٹ دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی دین پاک کی خدمت فرما رہے. سبحان اللہ. میں نے پھر بالترتیب، میری اوقات کیا وہ عرس ہوا. اب یہ ڈاؤن فلان ڈاؤن، ابھی لاک ڈاؤن کیا ہے، ابھی سب ڈاؤن. دیکھیے ملا ڈاؤن، سیٹ ڈاؤن، پوجی پتی ڈاؤن، دھندا ڈاؤن، زمین ڈاؤن، سب ڈاؤن. کیونکہ وجہ بتا دوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب ایسے اس میں پھنس جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ در بدر پھرتے رہو گے، ان کے در پر پڑ رہو. ہاں در بدر پھرتے رہو گے، ہاں در بدر پھرتے رہو گے، ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ابھی کورونا ہی نہیں ہے، ابھی 20 رونا آگے دیکھو ابھی کیا کیا ہوتا ہے. کیونکہ دامن سرکار کے بغیر کہاں رحمت ملے گی، یا ان کے نائبین عطا کریں گے ان کے کرم سے. بہرحال اس بار بھی سرکار فاروق اعظم کا دن ہوا رضی اللہ عنہ. تقریب بہت سنتے آپ، یہ درد ہے، سن لیجیے آپ لوگ بھی. میں اکیلے کتاب پڑھ رہا تھا سرکار کی شہادت پر. انگریزوں نے لکھا، آسٹریلیا میں لکھا گیا، انگلینڈ میں لکھا گیا، USA میں لکھا گیا، عرب میں لکھا گیا. کتنے ایسے سائنٹسٹ ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، کہ ایسا امیر، ایسا خلیفہ کہ اتنے ہزار لاکھ مربع میل میں حکومت اپنی جگہ ہے، لیکن حکومت شرع کے مطابق کرنا، یہ سبحان اللہ شان فاروقی ہے. سبحان اللہ. اور عالم کیا ہے، عالم کیا ہے. تو میں کتاب پڑھتا رہا. سنیے گا اس بات کو غور سے.
اور پھر آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہاں گئے نظامیہ والے، درس نظامیہ، ذرا زید النصر ینصر، ناصر کون ہے منصور کون ہے، آگے سمجھا ہوتا. زردان کے آگے بھی کچھ ہے، ناصر کون ہے منصور کون ہے. نصرہ معلوم منصور نہیں معلوم، نصرہ معلوم ناصر نہیں معلوم، ناصر نہیں پتا نصرہ میں کیا رکھا ہے، ناصر پتا منصور پتا تو نصرہ سے ملے گا. ضربہ معلوم ضرب علی نہیں معلوم، ضربہ معلوم ضرب علی بھول گئے. ظالم کون، مظلوم کون. ارے میاں جب میں پڑھتا رہا، یہ باتیں نہیں کہنا چاہیے، آپ لوگ اپنے ہو پر میں کہو تاکہ ایمان تازہ ہو. میں روتا رہا، میں میرے حضور سرکار جس لائق ہوں قبول فرمانے. اور پھر میں نے کہا کہ تم ہی لوگ سن لو، قوم الا ماشاء اللہ مر چکی ہے، اور قوم تو بعد میں مری ہے. ملا مر گئے، ملا مر گئے، پیر مر گئے، پیرزادے مر گئے، گدر نشین مر گئے، گدی نشین مر گئے. اکثر کی آرزو تھی کہ میرا ہو، اکثر کی تمنا تذکرہ میرا ہو، مدرس کہے علم میں تعریف میری ہو، مفکر کہے میری ہو، مقرر کہے. یاد رکھو جملہ، اپنی تعریف میں پھنسو گے ہلاکت کے کنویں میں برباد ہو جاؤ گے، اور مصطفیٰ کے یاروں کے گیت گاؤ گے چمک. میں روتے روتے سوچتا رہا، حضور جس لائق ہوں سرکار قبول فرما لیں. میں نے بہت دور تک نظر کری، کیا مدرسوں میں جشن فاروقی نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا مدرسوں میں ان کے کردار پہ گفتگو نہیں ہو سکتی تھی؟ کیوں ہوتی؟ کیونکہ چوڑیاں پہن کے ہجڑے بننے والے رنگ فاروقی کیا جاتے ہیں. وہ تو رنگ پوچھنا ہے تو شیر رضا سے پوچھو. الا ماشاء اللہ. سنو سنو غیر اقوام کو رونے والوں، ایک کمینہ مرتا ہے بمبئی کا، بالی ووڈ کا، یہاں کا وہاں کا، تو تم مسلمان مولوی ملا امام سب شیئر کرتے ہیں. یہ مر گیا، شیطان مر گیا، فلاں مر گیا، یہ مر گیا، اس کی بڈے، اس کی کھڈے، اس کی تاریخ سب کی یاد. ہر ولی پر احسان فاروق اعظم کا، ہر ولی پر کہہ رہا ہوں، علماء پہ نہیں، ہر ولی کو ملا اس وسیلے سے. کیا فرماتی اعلیٰ حضرت؟ ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا. میرے آقا فارق حق و باطل امام الہدا، ہم فارق حق و باطل، ہم فارق حق و باطل امام الہدا. تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. سوچتے سوچتے حضرت دل سے بات آئی. لوگ کہتے ہیں یہ مار دیں گے، بی جے پی آ گئی، آر ایس ایس آ گئی، ہندو مار دیں گے. بیوقوف گدھے، کوئی نہیں مار دے گا اللہ کے حکم کے بغیر. کوئی جلانے والا، کوئی مارنے والا، کوئی مار دے گا. لیکن آگے سنو، میرے دل سے آواز، میری اپنی سوچ بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مار دیں گے تمہیں، یہ مار دیں گے. کون مار دے گا؟ کوئی مردہ کو مارتا ہے؟ جو قوم مر گئی ہو کوئی مردہ کو مارتا ہے؟ صرف پیروں کی، آج کے ڈھونگیوں کی، امیروں کی تعریف کا نام زندہ ہونا نہیں ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی بتاؤں کیا ہے؟ صرف ایک بات سن لو، یہ کہنا آسان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء پہ تحقیق. حشمتی بعد میں، بریلوی بعد میں، رضوی بعد میں، مصباحی بعد میں، نقشبندی بعد میں، سہروردی بعد میں، رنگ صدیقی سب سے پہلے. کیا کہا تھا بیٹے نے؟ حضور تلوار تھی، باپ دیکھ کے واپس کر لی. جواب تو ابو بکر کا یہی تھا رضی اللہ عنہ. بیٹا تلوار تیری تھی، لیکن ابو بکر کی ہوتی ٹکڑے کر دیتا، گردن اتار دیتا. یہ کیا کب ہے معاذ اللہ؟ اور معاذ اللہ یہ کہانی ہے معاذ اللہ. ارے عشق صدیقی پر 8 سال کا نہیں، 80 سال کا کورس عربی کا قربان ہے. فاروق کی قربانی پر 100 سال کا فارسی کا کورس قربان ہے. کوئی کورس آئے نہ آئے، رنگ صدیقی فاروقی حسنی حسینی آ جائے بیڑا پار. تب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے کیا سنیے سبحان اللہ. میرے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی، دل سرد ہے اپنی لو لگا دے اے شمع جمال مصطفی. ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، اور کر دونوں جہاں میں منہ اجالا اے شمع جمال مصطفی. للہ ادھر بھی کوئی پھیرا، للہ ادھر بھی کوئی پھیرا،
اے شمع جمال مصطفی تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفی. سرکار 100 سال پہلے عرضی لگاتے ہیں، حضور غوث پاک آپ سے فریاد ہے، زندہ پھریے پاک ملت کیجئے. اس لیے اوقات میں رہو، اوقات میں رہو. قیامت تک نظام چمن فاطمی والوں کے ہاتھ میں رہے گا. چمن فاطمی سے مراد میں یہاں وہاں کا نہیں لے رہا ہوں، چمن فاطمی سے وہ مراد لے رہا ہوں جو اعلیٰ سرکار نے لکھا ہے. کیا بات رضا اس چمن سلطان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک بات سن لو، سوچتے رہنا، بس حصول فیض کے یہ سن لو. یہ میں اگر اور آگے بڑھ کے کہوں یہ اعلیٰ حضرت کی کیفیت ہے، یہ حال ہے. اس سے آگے تو وہ جانے کیونکہ خود فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے. ہر بات آگے تک کہنے کی نہیں ہوتی ہے، اہل ہوتا تو اس کو دی جاتی ہے. خود فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم. لیکن ایک جگہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے. آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. ایوہ المشتاقون بنور جمالہ، پڑھو یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ. مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل. ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہو، ڈھونگی پیروں کے پاس عورتوں کو بھیجتے ہو، قسم خدا کے دل سے پڑھ لو، یاد کر لو. جادو دور، ٹونا دور، آسیب دور، جن دور، شیطان دور. شرط یہ ہے کہ کرم ہو جائے، ان کی نگاہ فیض ہو جائے. تم دل سے یاد کر لو مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا. کشف دجا بجمالہ، مولا علی مشکل کشا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ہاں مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، ہاں مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا. ہاں سربراہ لشکر کشا مشکل کشا. امداد کن یا ید اللہ یا قوی زور بازو نبی، یا ید اللہ یا قوی زور بازو نبی. ہاں منزے کا افتادہ اے دست خدا امداد کن، یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا دافع 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 کربلا. یا شہید کربلا، یا دافع کربلا، یا شہید کربلا، یا دافع کربلا. گل رخا شہزاد، گل
न जाने मुस्तफा हसनैन न जाने मुर्तजा हसनैन न जाने फातिमा 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 ले खम्सतुन उत्फी बिहा वबाइल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना उमा वल फातिमा वबना उमा वल फातिमा हसनैन जाने फातिमा हसनैन जाने फातिमा ऐ जाने मन ईमाने मन ऐ जाने मन ईमाने मन ऐ जाने मन ईमाने मन अमनो अमाने उम्मता ऐ जाने मन ईमाने मन ऐ जाने मन ईमाने मन अमनो अमाने उम्मता ऐ जाने हुस ईमाने हुस ऐ काने हुस ऐ शाने हुस ऐ जाने हुस ईमाने हुस ऐ काने हुस ऐ शाने हुस ऐ जमालत लम्हे शम्हे मन रआ इमदाद कुन ऐ जमालत लम्हे शम्हे मन रआ इमदाद कुन हसनैन जाने फातिमा मौला ज़ुफ़ा उफ़्तादाम दारम शाह चश्मे करम 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 महरे अरब बाहे अजम रहमे बहाले बंदगा महरे अरब बाहे अजम रहमे बहाले बंदगा महरे अरब माहे अजम महरे अरब माहे अजम महरे अरब माहे अजम महरे अरब माहे अजम ऐ जाने जा ऐ जाने जा ईमाने जा ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे ऐ जाने जा मैं जाने ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे ऐ जाने मन ईमाने मन ऐ जाने मन